جوانی کے ہنگامہ خیز دور کو یاد کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایسی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اب جب کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، دو چیزیں مجھے اس دور کے ہر ایک لمحے کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک تو حکایت کے ایڈیٹر کا خط ہے جو آتا ہے تو اس میں یہی ایک فرمائش ہوتی ہے کہ میں شکار کی اگلی کہانی کب بھیج رہا ہوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی وقت مجھے یہ کہانیاں لکھنی بھی پڑیں گی اور جناب عنایت اللہ صاحب مجھے ادیب بنا دیں گے۔ ہم تو کتوں سے شکار کھیلنے والے دیہاتی تھے، کتے اور قلم کا تو کوئی جوڑ اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کتے چھوڑ کر قلم ہاتھ میں لینا پڑا، اور اب قلم مجبور کرتا ہے کہ لڑکپن اور جوانی کو یاد کروں اور جو اچھی بری بات یاد آئے لکھتا چلا جاؤں۔ دوسری چیز جو مجھے گھسیٹ کر بڑھاپے سے جوانی کے دور میں لے جاتی ہے وہ اپنے گاؤں کا قبرستان ہے۔ وہاں ستمبر 1965 کی جنگ کے شہیدوں کی قبریں بھی ہیں، ان میں دسمبر 1971 نے 2 قبروں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ان 8 قبروں کو دیکھ کر اپنا گاؤں بہت ہی اچھا نظر آنے لگتا ہے، جس کی ماؤں نے 8 جوان بیٹے پاکستان کے مقدس نام پر قربان کر دیے تھے۔ اس قبرستان میں چند قبریں ایسی ہیں جو دیکھتا ہوں تو مجھے بچپن، لڑکپن اور جوانی کا ایک ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ میرے بچپن کے دوستوں کی قبریں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی پہلی کہانی لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ میں اور 2 اور کہانیوں میں بھی سنایا تھا کہ میرے چند ایک دوست کس طرح شکار کھیلتے مر گئے تھے، اور باقی جو تھے وہ زندگی کے سفر میں ایک ایک کر کے میرا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ اب میں ہوں اور میرا ایک شکاری دوست شہباز خان رہ گیا ہے۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کون پہلے رخصت ہوگا۔ ہم دونوں کبھی کبھی آہستہ آہستہ چلتے گاؤں سے دور نکل جاتے ہیں۔ یہاں ہم کبھی آہستہ نہیں چلے تھے، ہم دوڑا کرتے تھے، کھڈ نالے تازی کتوں کی طرح پھلانگا کرتے تھے۔ مگر اب تو جیسے ہم دھرتی کا بوجھ بن گئے ہیں، اپنے جسم کا وزن گھسیٹا نہیں جاتا، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی جوانی اپنے بچوں کے جسموں میں منتقل کر دی ہے۔ یہی ایک ورثہ تھا جو بچوں کو دے چلے ہیں، یا پھر یہ کہانیاں جو شاید بچوں کا لہو گرمانے کے کام آ سکیں۔ میں اور راجہ شہباز خان جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم آدھی صدی کی یادیں تازہ نہیں کیا کرتے، آج کی سیاسی باتیں بہت کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ہمیں زیادہ لطف ملتا ہے۔ وجہ ہے کہ سیاست کو نہ میں سمجھتا ہوں نہ راجہ شہباز خان۔ وہ اپنی رائے دیتا ہے، میں اپنی ہانکے جاتا ہوں، اور اس طرح ہم دونوں سیاستدان بن جاتے ہیں۔ جس موضوع کے متعلق آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اس کے متعلق باتیں کرتے بہت لطف آتا ہے، کیونکہ آپ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس موضوع کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ جب ہم سیاست کے موضوع سے ہٹتے ہیں تو آج کل کے نوجوانوں کی دبلی پتلی ٹانگیں اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے ہمارا موضوع ہوتے ہیں۔ ہم دونوں ایک روز راولپنڈی چلے گئے تھے، سارا دن آوارہ گردی کرتے رہے۔ راولپنڈی شہر تو 1000 بار دیکھا تھا، اب گئے تو ہم مال روڈ پر راولپنڈی کی نئی نسل کو دیکھتے رہے۔ ہم شام کو واپس آئے۔ اتنی سیر کے بعد دل خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ہم اداس تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لڑکوں کے بال لمبے ہو گئے ہیں اور لڑکیوں نے بال کٹوا دیے ہیں۔ خدا کی قسم کئی ایک لڑکے اور لڑکیاں ایسی بھی دیکھی جن کے متعلق ہم نہیں بتا سکتے تھے کہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں۔ جیسے قد بت اور جسم جسے لڑکیوں کے دیکھے ویسے ہی لڑکوں کے بھی نظر آئے۔ پھر یہ دیکھ کر ہمیں اور زیادہ افسوس ہوا کہ لڑکیوں میں مردانہ بہروپ دھار کر بھی مردانگی نہیں آئی، البتہ لڑکوں میں نسوانیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس قوم کی اولاد ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی تھی۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کہانی سننا چاہتے ہیں اور میں نے واعظ شروع کر دیا ہے، تو آئیے میں آپ کو کہانی پہلے سنا دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں اور راجہ شہباز خان کبھی کبھی قبرستان میں چلے جاتے تھے، اپنے مرحوم دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے۔ تمام قبریں پختہ ہیں، ان سے ہم اپنی چادروں سے گرد جھاڑتے ہیں۔ کسی قبر کی کوئی اینٹ یا ٹائل اکھڑی ہوئی ہو تو فوراً سیمنٹ سے جما دیتے ہیں، پھر ہم دونوں گئے گزرے وقت کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ ان قبروں میں ہماری بہت سی کہانیاں دفن ہیں، بعض ایسی ہیں جو آج بھی یاد آتی ہیں تو ہنسی نکل جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کی یاد آنسو نکال دیتی ہے۔ ان قبروں میں کچھ راز بھی دفن ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپا رکھے ہیں۔ میں اور راجہ شہباز خان یہ راز اپنی اپنی قبروں میں لے کر جائیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہمارے قبرستان میں 2 قبریں ایسی ہیں جن میں ایک ہی کہانی دفن ہے۔ یہ ہمارے دوست تھے
ان میں ایک ہماری شکاری پارٹی کا سرگرم اور دلیر رکن تھا اور دوسرا ایک ہی بار ہمارے ساتھ شکار پر گیا تھا۔ اس شکار پر دونوں ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ وہ بھرپور جوانی میں مر گئے تھے۔ ان کی آپس میں دوستی نہیں بلکہ ایسی دشمنی تھی جو قتل اور پھانسی سے بھی ختم نہیں ہوا کرتی، نسل بہ نسل زندہ رہتی ہے اور زندہ رکھی جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن موت سامنے آئی تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ وہ اکٹھے لہو لہان ہو کر گرے، مگر وہ ایک دوسرے کے قاتل نہیں تھے۔ ایک کا نام اسلم اور دوسرے کا نام رزاق تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ہمارے علاقے میں خاندانی عداوت کا رواج عام تھا جو ابھی تک موجود ہے۔ راضی نامے اور سمجھوتے کو لوگ اپنی توہین سمجھا کرتے تھے۔ زیادہ تر جھگڑے نہایت معمولی باتوں سے شروع ہوتے تھے اور آنے والی نسلوں تک ورثے کے طور پر جاتے تھے۔ میرے گاؤں میں ایسے جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں جو میرے بچپن کے زمانے میں شروع ہوئے تھے۔ اس زمانے سے لے کر اب تک بہت سے آدمی قتل ہو چکے ہیں اور دونوں اطراف سے چند ایک آدمی پھانسی بھی چڑھ گئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو جوانی کا زمانہ جیل خانوں میں گزار کر بوڑھے ہو کے واپس آئے تھے، مگر جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اسلم اور رزاق کے خاندانوں کے درمیان ایک لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں دشمنی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ فتنہ لڑکی والوں نے پیدا کیا تھا۔ ان کی لڑکی جوان ہوئی تو رشتہ مانگنے والے ان کے گھر جانے لگے۔ لڑکی کے والدین نے بیک وقت 2 گھرانوں کو رشتہ دینے کا وعدہ کر دیا۔ ایک گھرانہ اسلم کا تھا، دوسرا رزاق کا تھا۔ اس وقت اسلم اور رزاق بہت چھوٹے تھے۔ دونوں گھرانے رسم و رواج کے مطابق لڑکی والوں کی خاطر اور مدارات کرنے لگے۔ مثلا عید آئی تو دونوں گھرانوں نے لڑکی کے گھر کپڑے اور روپے بھیجے۔ لڑکی کے والدین نے دونوں کے تحفے رکھ لیے۔ دونوں گھرانوں کو علم ہو گیا کہ لڑکی والوں نے دونوں کو زبان دے رکھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں لڑکوں کے والدین لڑکی والوں سے کہتے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ بات پکی کریں۔ اس کے بجائے انہوں نے بڑھ چڑھ کر لڑکی کے گھر تحفے بھیجنے شروع کر دیے، جس طرح نیلام میں لوگ بڑھ چڑھ کر بولی دیتے ہیں۔ لڑکی والوں کے کردار کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں فریقین کے تحفے قبول کرتے رہے۔ دونوں فریقین اپنے اپنے تحفوں کی تشہیر سارے گاؤں میں کرتے تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں گھرانوں کے درمیان کھچاؤ پیدا ہو گیا، جس کا نتیجہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا۔ گاؤں کے بزرگوں نے لڑکی والوں کو شرمسار کیا اور کہا کہ وہ کسی ایک کے ساتھ بات پکی کر دیں ورنہ گاؤں میں خون ہو جائے گا۔ وہ اپنی حرکت سے باز آ گئے اور ایک گھرانے سے بات پکی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے گھرانے کے دیے ہوئے تحفے واپس کرنے گئے۔ اس گھرانے نے تحفے واپس نہ لیے اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں زبان دی تھی، وہ پوری کرو، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ دوسری طرف دن بھی مقرر ہو گیا، مگر دوسرے گھرانے نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ لڑکی کا رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب اصل دولہا کی بارات آئی تو دوسری طرف سے اس لڑکے کی بھی بارات آ گئی جس کے رشتے سے انکار کیا گیا تھا۔ دونوں طرف کے باراتی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ اصلی بارات والوں کو نقلی بارات کے عزائم کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ لڑائی کی پوری تیاری کر کے آئے تھے۔ گاؤں کے درمیان کھلی جگہ تھی، وہاں دونوں باراتوں کا تصادم ہوا اور کھلی جنگ لڑی گئی۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ میراثی تھے جو ایک طرف کھڑے اپنی اپنی پارٹی کے حکم کے تحت ڈھول بجاتے رہے۔ ہم ابھی بچے تھے، کوٹھوں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ دوش بدوش لڑی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے 2 قبروں کی کہانی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مولوی صاحب گاؤں کے شاہ جی اور بزرگوں نے بڑی مشکل سے لڑائی ختم کروائی۔ دونوں طرف مرا تو کوئی نہیں، زخمی بہت ہوئے تھے۔ اصل باراتی والوں کا تو پلڑا بھاری تھا کیونکہ انہوں نے 3-4 گاؤں سے اپنی برادری کے آدمی بلائے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ آخر وہیں راضی نامہ کروایا گیا اور جسے رشتہ دیا گیا تھا اس کی بارات لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ لڑکی والے کمزور تھے اس لیے غیر جانبدار رہے۔ یہاں سے کبھی ختم نہ ہونے والی دشمنی شروع ہو گئی۔ اس وقت اسلم اور رزاق بھی میری طرح بچے تھے، اکٹھے کھیلتے اور خوش رہتے، مگر جوں جوں ان کا شعور بیدار ہوتا گیا ان کے بزرگ ان معصوم دوستوں کی رگوں میں عداوت کا زہر ڈالتے رہے۔
اس زہر نے لڑک پن میں ہی اثر دکھا دیا اور اسلم اور رزاق 12-13 سال کی عمر میں اپنے بزرگوں کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان کی بول چال بند ہو گئی، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دونوں کو یہ دشمنی پسند نہیں تھی۔ ہم سب بچے جب مل کر بیٹھ کر کھیلتے تھے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے ان کے درمیان نظر نہ آنے والی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے دلوں میں جو پیار ہے وہ مر نہیں سکتا اور اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ اسلم اور رزاق غالباً 15 سال کے تھے تو اس وقت تک ان کے خاندانوں کے درمیان 2 مارکے لڑے جا چکے تھے۔ ایک میں اسلم کا بڑا بھائی مارا گیا تھا اور رزاق کے خاندان کے 3 آدمی ایسی بری طرح زخمی ہوئے تھے کہ 5-6 مہینے بعد کام کاج کے قابل ہوئے۔ ایک طرف کے 8 اور دوسری طرف کے 11 آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ زمینیں ہندو ساہوکاروں کے پاس گروی رکھ کر قرضے لیے، جن میں سے دونوں فریقین نے پولیس کو دل کھول کر رشوت دی، مقدمہ لڑا اور جھوٹے گواہوں کے پیٹ بھرے۔ اسلم کے بھائی کے قتل کی کسی کو سزا نہ ملی، بلکہ اور دنگا فساد کرنے کے جرم میں دونوں فریقین کے کچھ آدمیوں کو 2-2 سال سزائے قید ملی اور اپیل میں سارے کے سارے بری ہو گئے۔ قتل کا بدلہ لینا ضروری تھا، ورنہ ناک کٹنے کا خطرہ تھا۔ اسلم کے دوسرے بھائی اور ایک چچا نے اسلم کے مقتول بھائی کا بدلہ ایسے طریقے سے لیا کہ ہر کسی کو ان پر پختہ شبہ ہونے کے باوجود انہیں گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ مقتول رزاق کا ماموں تھا جسے رات کے وقت قتل کیا گیا تھا۔ اس کی لاش ایک کھڈ میں پڑی ملی تھی۔ اسی رات بارش نے لاش کے ارد گرد سے پاؤں کے نشان دھو ڈالے تھے۔ پولیس کے پاس شک کے سوا گرفتاری کا اور کوئی جواز ہی نہیں تھا اور رشوت بھی کام کر گئی تھی۔ اب اس قتل کا بدلہ تو اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ قانون بے بس ہو گیا تھا۔ پولیس قاتل کو پکڑنے سے قاصر تھی، چنانچہ اسلم کا چچا قتل ہو گیا۔ یہ قتل بھی ایسے طریقے سے کیا گیا کہ قاتل کو قتل کرتے دیکھ کر بھی قانون اسے پکڑ نہ سکا۔ قاتل رزاق کا دوسرا ماموں تھا، وہ فوج میں ملازم تھا۔ اس کی پلٹون راولپنڈی آ گئی۔ ایک شام رزاق کے اس ماموں کو گاؤں والوں نے گاؤں میں دیکھا۔ وہ کئی لوگوں سے ملا اور بتایا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 6-7 آدمیوں نے اسے اپنے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ دوسری طرف سے اسلم کا چچا آ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر پرے سے ہی دوسری گلی میں گھوم گیا۔ رزاق کا ماموں اس کے پیچھے گیا، تب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد گاؤں میں شور اٹھا، مار دیا، خون ہو گیا۔ لوگ دوڑ کر پہنچے، شام گہری ہو گئی تھی۔ اسلم کا چچا تڑپ رہا تھا، اس کا سر 2 جگہوں سے کھل گیا تھا۔ کلہاڑی نے کھوپڑی کے 3 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ 1-2 منٹ میں مر گیا۔ اس کے بعد رزاق کے ماموں کو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھا۔ اس پر شبہ پختہ تھا۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی۔ گھر والوں نے بیان دیا کہ وہ تو راولپنڈی اپنی پلٹون میں ہے، گاؤں میں کیسے آ سکتا ہے۔ تیسرے دن وہی کلہاڑی جس سے رزاق کے ماموں نے اسلم کے چچا کو قتل کیا تھا 1 میل دور ایک قصر میں پڑی ہوئی ملی۔ پولیس راولپنڈی قاتل کی پلٹون میں گئی تو وہاں اسے بتایا گیا کہ وہ تو قتل کی شام ڈیوٹی پر تھا۔ پولیس مجبور ہو گئی، موقع کے گواہ بیکار ہو گئے اور یہ قتل بھی پولیس کی فائلوں میں دفن ہو گیا۔ لیکن مقتول کے رشتہ داروں نے قاتل کو بخشنا نہیں بلکہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سزائے موت دینی تھی۔ یہ کامیابی انہوں نے اس طرح حاصل کی کہ رزاق کا ماموں قتل کے 3 مہینے بعد چھٹی آیا۔ اس نے گھر والوں کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے، مگر خط نہ پہنچ سکا۔ اگر خط مل جاتا تو گھر والے اسٹیشن تک چلے جاتے اور اسے اپنی حفاظت میں لے آتے۔ گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا۔ گھر والوں کو اس وقت علم ہوا جب کچھ راہگیروں سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ بہت عرصے بعد یہ راز کھل گیا تھا کہ خط کسی طرح اسلم کے رشتہ داروں کے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ راستے میں بیٹھ گئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن بہت دور تھا۔ مقتول کو اکیلے ہی گاؤں آنا پڑا۔ راستے میں کھڈ نالے اور ویران علاقہ تھا۔ دشمن گھات میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے ختم کر دیا اور یہ قتل بھی ثابت نہ ہو سکا۔ گرفتاریاں ہوئیں لیکن سزا کسی کو بھی نہ ہوئی۔ اب پیچھے اسلم رہ گیا تھا۔ اس کا ایک بھائی زندہ تھا، اسے ماں باپ نے فوج میں بھرتی کرا دیا تھا۔ اسلم کی عمر 18-19 سال ہو گئی تھی، رزاق کی بھی یہی عمر تھی۔ ان دونوں کو ماں باپ نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی جب ان دونوں کی جوانی کو دیکھتے تھے تو بہت افسوس ہوتا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں کس وقت اور کہاں قتل ہو جائیں۔ ان کی قسمت میں قتل ہونا ہی لکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک قتل ہو جائے اور دوسرا پھانسی چڑھ جائے۔ ہم سب ساتھی اکثر سوچا کرتے تھے کہ انہیں کس طرح بچایا جائے۔
گاؤں کے بزرگوں نے دونوں کے بزرگوں کو کئی بار کہا تھا کہ راضی نامہ کر لیں اور ناگہانی موت سے نجات حاصل کریں، لیکن کوئی بھی فریق سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسلم ہماری شکاری پارٹی کا لڑکا تھا، لیکن اس کے ماں باپ اسے گاؤں سے دور جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم سب دوستوں نے مل کر اس کے ماں باپ کو یقین دلا دیا تھا کہ ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسلم کی ضد بھی کام کر گئی اور وہ ہمارے ساتھ شکار پر جاتا رہا۔ اس کے بغیر ہمارے کتوں کی ٹیم نامکمل ہو جاتی تھی، کیونکہ تازی کتا اسلم کا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ تازی کتا شکاری ٹیم کا انتہائی ضروری کتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دبلے پتلے جسم اور رفتار کی تیزی کی وجہ سے بھاگتے شکار کو جا لیتا ہے۔ لڑ تو نہیں سکتا، نہ ہی خونخوار ہوتا ہے، لیکن شکار کو روکے رکھتا ہے۔ اتنی دیر میں دوسرے کتے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلم تو 16 سال کی عمر سے ہمارے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ رزاق بھی ہمارا ہی ہم عمر تھا، لیکن شکار کا شوقین نہیں تھا۔ البتہ دوستی بڑی پکی تھی۔ اس عمر تک اسلم اور رزاق کی بول چال تو بند ہو چکی تھی، لیکن ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں دوستی قائم ہے۔ 18-19 سال کی عمر میں آ کر ان کے چہرے بھی بدل گئے۔ اس وقت تک ان کے جو رشتہ دار قتل ہو چکے تھے اور جس طرح قتل ہوئے تھے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں دوستی قائم رہے۔ آخری قتل کے بعد اچانک رزاق کو شکار کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ اگلی بار وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم سب دوست اس وجہ سے بہت خوش ہوئے کہ اسے باہر جا کر سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تم اور اسلم جوان ہو اور تمہارے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے۔ تم دونوں نے ابھی شادی بھی نہیں کی۔ تمہارے بوڑھے ماں باپ، چچے، تائے اور ماموں کچھ تو قتل ہو چکے ہیں اور باقی اپنی آئی پر مر جائیں گے۔ کم از کم تم دونوں دشمنی تو ختم کر دو اور جتنی دیر ہمارے ساتھ رہتے ہو آپس میں بولتے چالتے رہا کرو اور پیار سے رہو۔ جس روز رزاق نے شکار کے شوق کا اظہار کیا، اس روز میں نے اور راجہ شہباز خان نے اسے الگ لے جا کر یہ باتیں کی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے آہ بھری اور منہ پھیر لیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے آنسو کیوں نکلے تھے۔ شاید اسے اپنے وہ بزرگ یاد آ گئے تھے جو قتل ہو گئے تھے، یا شاید اسے اسلم کی محبت یاد آ گئی تھی جو مار دی گئی تھی۔ اس نے آہ لے کر اور ہتھیلیوں سے آنسو پونچھ کر بہت دھیمی آواز میں کہا تھا، میں مجبور ہوں۔ 5-6 دنوں بعد ہم شکار کے لیے نکلے۔ رزاق بھی آ گیا۔ وہ خوش طبع نوجوان تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس روز وہ چپ چاپ تھا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ گھبرایا ہوا بھی ہے۔ مجھے شک ہونے لگا۔ شک کی وجہ صاف تھی۔ اسلم اور رزاق دشمن تھے اور اب دونوں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں نوجوان چٹانوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی ڈر تھا کہ رزاق ایسی ویسی نیت لے کر تو نہیں آیا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کی حرکت کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ شکار پر جاتے ہم بکھر جایا کرتے تھے، 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بٹ کر گپ شپ لگاتے جاتے تھے۔ کبھی شکار کے شک پر دوڑ پڑتے تھے۔ میں نے رزاق کو دیکھا، وہ کبھی کبھی ہمیں غور سے دیکھتا تھا، پھر دوسرے لڑکوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو پہلے سے خبردار کر رکھا تھا کہ اسلم اور رزاق کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اب رزاق کی نظروں اور حرکتوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ شکار کے دوران اسلم پر وار کرنا چاہتا ہے۔ شکار پر کسی کو قتل کر دینا مشکل نہیں تھا۔ لڑکے شکار کے پیچھے بھاگتے، کھڈوں اور نالوں میں اکیلے اکیلے چلے جایا کرتے تھے، جہاں کسی کو قتل کر کے کہہ دینا کہ معلوم نہیں کون قتل کر گیا ہے کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے آپ کو اپنی ایک کہانی میں سنایا تھا کہ میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے شکار کی ہی آڑ لی تھی۔ یہ ہمارا چھوٹا شاہ جی تھا، جسے میں تو قتل نہ کر سکا، البتہ خدا نے اسے کیے کی سزا دی تھی، اور وہ بڑی ہی بے عزتی کی موت مرا تھا۔ شکار پر جانے سے ایک ہی دن پہلے میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ رزاق اور اسلم کو سمجھایا جائے کہ وہ کم از کم جتنی دیر ہمارے ساتھ رہیں دل سے ایک دوسرے کی دشمنی نکال دیا کریں، ہم سے الگ ہو کر جو جی میں آئے کریں۔ دوستوں نے یہ کام میرے سپرد کر دیا کیونکہ میں اندھوں میں کانا راجا تھا۔ میں نے پسماندگی کے اس دور میں 10 جماعتیں پاس کی تھیں، جب 4 جماعت پاس کو تعلیم یافتہ کہا جاتا تھا اور دیہات میں میٹرک پاس تو عجوبہ ہوتا تھا۔ 4 جماعت پاس کوئی خال خال ہی نظر آتا تھا۔ میں چونکہ 10 جماعت پاس تھا اور میرے خاندان کا زمیندارہ بھی اللہ کے کرم سے وسیع پیمانے کا تھا، اس لیے میری رائے کو اہمیت دی جاتی تھی، یعنی مجھے سیانہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ میرے گھر دانے تھے۔ دوسرے دن ہم شکار کو چل پڑے۔ میں نے رزاق کی حرکتوں کو شکوک سمجھا۔
تو میں نے راجہ شہباز خان کو ساتھ لے کر پہلے اسلم کو الگ کر کے کہا کہ وہ کم از کم شکار کے دوران کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے جس سے اس کا رزاق کے ساتھ جھگڑا ہو جائے۔ اسلم نے وعدہ کیا کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ رزاق آج شکار پر کیوں آیا ہے۔ 2 دن ہوئے مجھے اس کی دھمکی مل چکی ہے، اس نے مجھے کہلا بھیجا تھا کہ تمہیں قتل کروں گا اور ضرور کروں گا اور مردوں کی طرح آمنے سامنے آ کر قتل کروں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں اسے کوئی موقع دے کر تمہارا کھیل خراب نہیں کروں گا۔ ہمارے علاقے میں جہاں چوری چھپے قتل ہوتے تھے وہاں یہ رواج بھی عام تھا کہ دشمن قتل کرنے سے پہلے مقتول کو خبردار کر دیا کرتا تھا، اور کئی بار ایسے بھی ہوا کہ قتل کا ارادہ کرنے والا خود اس شخص کے ہاتھوں قتل ہو گیا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ رزاق نے اسی رواج کے مطابق اسلم کو کسی کی معرفت چیلنج بھیج دیا تھا۔ میں اور راجہ شہباز خان نے اسلم سے بات کر کے رزاق سے بات کی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، مجھے خون کا بدلہ لینا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اسلم کو قتل کروں گا، لیکن ایسے طریقے سے قتل کروں گا جس طرح انہوں نے میرے ماموں کو قتل کیا تھا۔ میں تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسلم کے ساتھ خواہ مخواہ لڑائی کر کے تمہارا مزہ کرکرا نہیں کروں گا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہارا دوست کس طرح قتل ہوا۔ تمہیں موقع کا گواہ نہیں بننا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے شہری بہن بھائی رزاق کو غیر معمولی طور پر دلیر آدمی سمجھیں، اور شاید انہیں یقین ہی نہ آئے کہ اس نے اس قسم کی بات کہی ہوگی۔ لگتا بھی عجیب ہے کہ ایک آدمی قتل جیسے جرم سے پہلے دوسروں کو بتا دے کہ وہ یہ جرم کرنے لگا ہے، لیکن یہ ایک رواج تھا کہ قتل کا بدلہ قتل سے نہ لینے والے کو بزدل اور بے غیرت سمجھا جاتا تھا۔ قتل سے پہلے قتل کی دھمکیاں دیتے رہنا ضروری ہوتا تھا۔ ہمارے علاقے میں آج بھی یہ رواج موجود ہے، لیکن پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے۔ پھر بھی آپ ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس وقت اس رواج کی گرفت بہت ہی شدید تھی، لہٰذا رزاق اسلم کو قتل کرنے پر مجبور تھا۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک بات تھی کہ 2 گبرو اور خوبرو نوجوان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اسلم کی ماں مجھے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسلم تمہارے ساتھ شکار پر جایا کرتا ہے، اسے اکیلے ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔ ایک بھائی اور ایک بیٹا گنوا بیٹھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹا بھی دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جائے۔ میں اسے تسلیاں دیتا رہتا تھا کہ ہماری موجودگی میں کوئی کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم شکار کے لیے جا رہے تھے، رزاق ساتھ تھا اور اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا تھا۔ ہم اس شکاری مہم پر کچھ دور نکل جانے کا پروگرام بنا کر چلے تھے۔ سردیوں کا موسم گزر گیا تھا، بہار کی رت تھی، دھوپ میں بڑی پیاری تپش تھی، جسموں میں نئی جان اور نیا خون آ گیا تھا۔ شکار کا یہی تو موسم ہوتا تھا۔ آپ راولپنڈی سے جہلم جائیں تو جہلم پہنچنے سے پہلے آپ پہاڑیوں کے علاقے میں سے گزرتے ہیں، جہاں سڑک اور ریل گاڑی بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے۔ بڑے بڑے خطرناک موڑ آتے ہیں، پہاڑیاں کاٹ کر سڑک اور ریل گزرتی ہے۔ یہ علاقہ وسیع اور عریض ہے، اونچی پہاڑیاں، گہرے کھڈ اور کھائیاں ہیں۔ آج کل یہ علاقہ محفوظ ہے، دن رات ریل گاڑیاں اور سڑک سے ٹریفک گزرتی ہے، بسوں اور ٹرکوں کی قطاریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ رات کے وقت بھی گزریں تو کوئی خطرہ نہیں۔ پہاڑیوں کے اندر کے علاقے میں بھی سڑکیں اور پکے راستے بن گئے ہیں۔